على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم۔ عروج مسلم، زوال مسلم کے حالات سارے بتا رہے ہیں، وہ عشق و غم سے بھری ہوئی داستاں اپنی سنا رہے ہیں۔ ایمان، اخوت، جہاد و تبلیغ عروج مسلم کے اسباب ہیں۔ یہ زوال مسلم کا کیا سبب ہے، اعمال ہمارے بتا رہے ہیں۔ ارباب علم و دانش اور اس مجلس کے غیور روشن ضمیروں، آج مجھے جس موضوع پر لب گشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے مسلمانوں کی پستی کے اسباب۔ صدر علی وقار، آج امت مسلمہ زوال پذیری کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب انہوں نے وَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُونَ والے عقیدہ توحید کو چھوڑ کر اغیار کے آستانوں پر اپنی پیشانی کو دیا جھکا تو عرش والا خدا بھی ہم سے روٹ گیا۔ جب سے ہم نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کو چھوڑ کر وَلَا تَفَرَّقُوا آپس میں گروہ در گروہ نہ ہو جاؤ کے برعکس چلنا شروع کر دیا۔ جب سے ہم نے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وہ نماز قائم کرتے ہیں جیسے عمل کو بھلا دیا تو ہم عروج سے پستی کی جانب بڑھنے لگے۔ صدر علی وقار، آج امت مسلمہ کی پستی کا سبب یہ بھی ہے کہ انہوں نے قرآن کے احکامات کو چھوڑ دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا زنا کے قریب مت جاؤ۔ آج یہ زنا امت مسلمہ میں عام ہو چکا ہے۔ اللہ کا قرآن یوں بھی کہتا ہوا نظر آتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ آج یہ بیماری بھی امت مسلمہ میں عام ہو چکی ہے۔ آقا کا فرمان یوں کہہ رہا ہے إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَٰذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ اسی قرآن کی وجہ سے بعض اقوام کو سر بلندی عطا کی جائے گی اور بعض اقوام کو اسی قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے رسوا کر دیا جائے گا۔ تبھی تو اقبال کہتا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ صدر علی وقار، آج امت مسلمہ کی پستی کا سبب کیا ہے کہ یہ ایمان سے محروم ہے۔ وہ ایمان ہی تھا جس کی وجہ سے عمر بن خطاب گلی میں گزرتے شیطان بھی اپنا رستہ بدل دیا کرتا۔ اللہ کا قرآن یوں کہہ رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ غمگین نہ ہو، سستی نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے جب تک کہ تم ایمان والے ہو۔ صدر علی وقار، امت مسلمہ کی پستی کا سبب کیا ہے؟ یہ اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے زوال پذیر ہے۔ آؤ حضرات علی وقار، میں بتلانا چاہتا ہوں بنی اسرائیل وہ امت تھی جن کو خیر الامم کا لقب عطا کیا گیا، جن کو وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کہا گیا، جن کے لیے من اور سلوہ کو اتارا گیا، جن کے لیے سمندر کو دو حصوں میں پھاڑا گیا۔ پھر وہی قوم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ کے رنگ میں رنگی ہوئی نظر آتی ہے۔ صدر علی وقار، آج امت مسلمہ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا کتاب اللہ و سنت رسولہ، میں تم میں دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک کہ تم ان پہ عمل کرتے رہو گے تم بلند رہو گے، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، وہ سنت رسولہ اور اس کے رسول کی سنت سے آج ہم اعراض کر کے زوال پذیر ہیں۔ صدر علی وقار، آج امت مسلمہ عدل و انصاف سے عاری ہو کر معاشرتی
عزت اور ملی وقار سے پستیوں کو زمین پھینک کر زمین کی پستیوں میں پھینک کر زوال پذیر ہے۔ آج امت مسلمہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کو بھلا کر زوال پذیر ہے۔ آج امت مسلمہ صراط مستقیم کو چھوڑ کر زوال پذیر ہے۔ امت مسلمہ کی پستی کے سبب میں سے یہ ایک بڑا اہم سبب ہے کہ آج امت مسلمہ نے جہاد جیسے اہم فریضہ کو چھوڑ دیا۔ وہ جہاد ہی تو تھا جس کی وجہ سے 313 مسلمان 1000 کے لشکر کے غالب آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کا قرآن یوں کہہ رہا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو گے اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کا قرآن یوں بھی کہتا ہوا نظر آتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ آقا کی حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو یوں نظر آتا ہے آقا نے فرمایا جب تم خرید و فروخت میں مشغول ہو جاؤ گے، کھیتی باڑی سے دل لگا لو گے، اِذَا تَرَکْتُمُ الْجِهَادَ فَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الذِّلَّ، جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے اللہ تمہارے مقدر میں ذلت و رسوائی لکھ دے گا، اللہ تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا۔ تو اس وقت تک یہ ذلت دور نہیں کی جائے گی حتیٰ ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس لوٹ آؤ۔ میں پھر اس طرح سے کہنا چاہوں گا آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔ شمشیر و ثنا اول تعوس و رباب آخر وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔